آپ نے تو باقاعدہ طور پہ قومی قیادت سے رابطے کے بعد بلکہ آپ خود اس کا حصہ ہیں، عوام کو یقین دلایا ہے کہ معاملات اب حل ہو جائیں گے. تو اس طرح کے آرگنائزڈ احتجاج کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے نفیسہ صاحبہ، یا یہ اپنے آپ آرگینکلی ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب معاملات سلجھ رہے ہیں، آپ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ سلجھ رہے ہیں، اس کے باوجود احتجاج اور اس طرح کا احتجاج. دیکھیں، یہاں چھوٹی سی کوئی مس کمیونیکیشن ہے. وکلا ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے یقیناً جو احتجاج کیا ہے وہ سندھ کے جو لوور رائپیرینز کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت، میں سمجھتی ہوں کہ انیشلی بڑے مثبت طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس میں سارے سندھ نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن اب جب حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ ہم یہ ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن صرف اس کا ایک آئینی قانونی طریقہ ہے، تو شاید اس میں کیونکہ انہوں نے پہلے ایک کمٹمنٹ شاید کی تھی کہ ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے، تو اب وہ میرے خیال سے ابھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ رائٹنگ میں ملے. اور میں پیپلز پارٹی بھی یہ چاہے گی کہ ہمیں کچھ رائٹنگ میں ایسی چیز ملے کہ آنے والے وقتوں کے لیے یہ اس قسم کے پروجیکٹس جو صوبوں میں ہم آہنگی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، وفاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو اور ختم ہو. ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ رائٹنگ میں ملے. لیکن میں آپ کے توسط سے اپنے وکیل بھائیوں کو کہتی ہوں کہ انہوں نے اتنی جدوجہد کی ہے. اس وقت پاکستان میں جنگی جو ہیں بادل منڈلا رہے ہیں. ادھر ایک طرف مودی سرکار دھمکا رہی ہے، ایک ایسا فضا کیا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک انسرٹنٹی ہے. اس ماحول میں کوئی بھی شرپسند جو ہیں اس ساری سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے کیوس کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے وکیل بھائیوں کی جو جدوجہد ہے اس کو بالکل میں سراہوں گی. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ پروٹیسٹ کر بھی رہے ہیں تو آپ ایک دروازہ کھولیں جس سے آپ کی یہ جو گڈز والے جو اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے ٹرالرز ہیں ان کو ایک رستہ آپ دے دیں. اور یقیناً 2 تاریخ تک آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں. اچھا نفیسہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا وفاق کو کئی دفعہ کہا آپ یہ عرض یہ نفیسہ صاحبہ، کیا آپ یہ منصوبہ سرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ صرف 6 میں سے صرف ایک کنال پر اعتراض تھا، اس کو ہم نے معاملے کو حل کر لیا؟ کیا یہ ایک ہی نہر کا معاملہ ہے، یا سرے سے پیپلز پارٹی کا ارادہ رکھتی ہے کہ یہ منصوبہ ہونا ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ سندھ کی اس وقت آواز سنیں، اور اگر اس وقت پاکستان کہ اگر انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے یا منسوخ کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی انزائٹی ہے. یو کین امیجن کہ کیونکہ یہ لوور رائپیرین ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کریں اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین سے، کہ اگر اس وقت سندھ میں کوئی بھی دریائے سندھ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب آپ دنیا بھر میں جو دریا ہیں ان کو بحالی کی جا رہی ہے. جو کلائمیٹ چینج کی آئیڈیالوجی ہے اس کے تحت اب تو پوری اکانومی کو اس رخ میں کر رہے ہیں کہ دریا بحال ہو، اور دریا کے اوپر ڈیم تو اب دنیا بھر میں ڈیمز کی وہ جو 60s اور 70s والی ڈیمز کی وہ ترقی اور ڈیمز کو ساتھ ساتھ کرتے تھے وہ ختم. ڈیمز نہیں بننے جا رہے دنیا بھر میں. اسی طریقے سے کنالز جو ہیں وہ بھی، کیونکہ یہ ڈائیورژن ہے پانی کی، اور اگر یہ پانی کی ڈائیورژن ہے تو جہاں جہاں ہماری براجز ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا. تو سندھ کے لوگوں کی آواز یہ ہے کہ کہیں بھی ہم کنالز ہمیں نہیں ضرورت. اس وقت جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، جب وہی چوک ہے اس کو ہی پانی نہیں مل رہا، اس میں ارسا کے مطابق جو اچھے سال ہوتے ہیں ان میں بھی 13 سے 15% جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت میرے خیال سے اس یہ جو ہے نا ہماری ایک وہ ہے، دس از ریڈ لائن فار سندھ. اگر سندھ کے لیے جو ریڈ لائن ہوگا وہ وفاق کے لیے ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ باقی سب صوبوں کو، اور اس وقت انٹرسٹنگلی جو سندھ میں جو بھی جماعتیں ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر مختلف صوبوں میں اکثریت. اچھا تو نفیسہ صاحبہ، چونکہ میں بالکل ایک مختصر سا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی، تو کیا اس میں اب یہ بات طے ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو حکومت سے علیحدگی کا آپشن بالکل زیر غور؟ دیکھیں، ہمارے لیے کوئی آپشن اور رہے گا نہیں. ان کنالز کو جب
तक आपने सिंध में देखा कि अब इतनी कशीदगी है, हालांकि बहुत खुश उसलूबी से एक अच्छी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इन कनाल्स में, लेकिन लोगों में मिसट्रस्ट है। अगर हमारे लोग, और इसमें यूनानिमस है, ये हम कहें कि कुछ पार्टियां इसके हक में, कुछ पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी वफाक में पाई जाती हैं, हर सूबे में पाई जाती हैं। मां सवेद पीएमएलएन के यहाँ पर लोग हैं, वो तो रेजिग्नेशंस धड़ाधड़ दे रहे हैं, लेकिन जो मौजूद हैं वो भी यही चाहेंगे कि ये 6 के 6 कनाल्स, न सिर्फ ये 6 के 6 कनाल्स, लेकिन आइंदा भी कोई कनाल्स जो है इस दरिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त जमीनी हकायक ये हैं, लेकिन इस वक्त जो डिमांड है वो सिंध की वो ये है कि इन 6 कनाल्स को आप मंसूख करें, खत्म करें, दफन करें। तो ये फिर एक एटलीस्ट, और इस वक्त मैं समझती हूँ वफाक को भी ये सोचना होगा कि अगर जहां जंगी बादल मंडला रहे हैं तो हमें यूनिटी चाहिए। सिंध वो सूबा है जो आपकी सारी स्ट्रेटेजिक चीजें यहाँ पर हैं, आपका पोर्ट यहाँ पर है, आपकी सुई गैस की लाइंस यहाँ से जाती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी नॉर्थ से यहाँ जाती है, आपकी शिपिंग लाइंस यहाँ से। खुदा के वास्ते इस इशू को हल फिलफौर, मैं तो समझती हूँ सीसीआई का क्यों इंतजार कर रहे हैं? वजीर आजम कर ले नोटिफिकेशन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कह दें कि हम लोग ये खत्म कर रहे हैं। Why wait for CCI? CCI के लिए वेट अगर कोई कंफ्यूजन किसी को है भी, खत्म करें। अगर आपको दुश्मन को फेस करना है, इंडस वाटर ट्रीटी का मुकदमा लड़ना है, तो खुदा के वास्ते ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ सिंध में, बलूचिस्तान का तनाजा भी खत्म करवाएं, खैबर पख्तूनख्वा का मिनरल्स का तनाजा भी खत्म। ये अजीब अजीब चीजें आपने क्यों छेड़ रखी हैं? जो एक चीजें जो तयशुदा चीजें हैं 18th अमेंडमेंट में, वो अब क्यों छेड़ रहे हैं? आपके पास और मसाइल कम है कि आपने एक अजीबोगरीब किस्म का मिनरल्स का लॉ लेके आए हैं, फिर आप हर चीज आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, फिर आप कनाल्स के मंसूबे, कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ भी मुखालफत है। इसके ऊपर भी आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब शुड से वी आर नॉट इंटरेस्टेड अंटिल एंड अनलेस सिंध जो है हमें ओके करे, या कोई ऐसी कंडीशन कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसगिविंग्स है। तो इसलिए ख्याल से हालात की नजाकत देखते हुए प्राइम मिनिस्टर प्रोएक्टिव अप्रोच से इस मुल्क में यूनिटी क्रिएट करें। अगर खुदा न खास्ता इंडिया कुछ एक्शन करता है तो फिर आपके ये जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं ये आपके सिक्योर होने। इस वक्त आप देखें पूरे सिंध में जगह जगह पर नौजवान लाठियां लेकर खड़े हुए। अब इनको कौन, तो ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ना। वफाक जो है वो एक ऐसा डिसाइसिव एक्शन ले और कंफ्यूजन को दूर करे ताकि आवाम को तसल्ली हो कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। मैं इंतहाई मशकूर हूं। I wish I had more time, नफीसा साहिबा, but we could have lingered on the conversation, but I'm really grateful